سب سے انٹرسٹنگ حلقہ ہے جس میں چیلنج کیا گیا ہے وہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف ہارے ہیں۔ راجہ بشارت صاحب رات کو جیت رہے تھے 12 بجے تک 1 بجے تک، اور صبح پھر وہ ہار گئے۔ آپ کو مبارک ہو۔ عطا تارڑ، مریم اورنگزیب یہ دوبارہ سے آپ کو تلقین کیا کریں گے، آپ ان کی تلقین ٹی وی پہ دیکھا کریں گے۔ خواتین و حضرات، خالد عزیز پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 10 فروری ہے، 10 فروری کی دوپہر کا وقت ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 فروری کی شام ہونے والی ہے۔ ابھی تک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پر اپنا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کیجئے تاکہ پوری صورتحال، پوری بات آپ تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق 255 سیٹوں کا، قومی اسمبلی کی 255 سیٹوں کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ کل 265 پر الیکشن ہوا ہے، جبکہ 265 میں سے 255 پر ابھی تک جو نتائج ہیں وہ سرکاری طور پر وصول ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 101 وہ آزاد ہیں جو کہ دراصل پی ٹی آئی کے سپورٹڈ، یا آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ہی جو نمائندگان تھے وہ جیتے ہیں۔ 73 پر مسلم لیگ نون ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس 54 سیٹیں ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس 17 ہیں، 3 کاف لیگ کی ہیں، 2 جے یو آئی ایف کی ہیں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی ہیں، ایک وہ خود جیتے ہیں، ایک ان کی اور سیٹ بھی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس کوئی سیٹ نہیں آئی۔ آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس 2 سیٹیں ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے پاس 1 سیٹ ہے۔ اعجاز الحق صاحب بھی جیتے ہیں، مسلم لیگ ضیاء 1 سیٹ وہ ہو گئی، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی 1 سیٹ جیتی ہے، محمود خان اچکزئی۔ جو لوگ ان انتخابات میں جیتے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، مگر جو ہارے ان کا ذرا ذکر ہو جائے۔ مہر بانو قریشی، راجہ بشارت، یہ 2 سیٹیں بڑی اہم ہیں۔ ان کے علاوہ طارق فضل چودھری بھی جیتے ہیں، انجم عقیل خان بھی جیتے ہیں، یہ دونوں اسلام آباد کی سیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کی سیٹ ہے جہاں سے خواجہ آصف صاحب آخرکار جیت گئے ہیں، وہ بھی سیٹ، اور بھی بہت ساری سیٹیں ہیں۔ اب مہر بانو قریشی والا جو حلقہ ہے وہاں بڑا دلچسپ معاملہ ہوا کہ 16,000 ووٹ اس میں مسترد ہوئے ہیں۔ 16,000 ایسے احمق تھے جنہوں نے ملتان کی اس سیٹ پر جہاں سے مہر بانو ہاری ہیں، انہوں نے اس بےہودہ طریقے سے وہاں پر مہر لگائی کہ وہ ووٹ کینسل ہو گئے۔ ملتان کو یہ اعزاز حاصل ہونا چاہیے کہ ایک ہی حلقے میں ایسے احمقاء کی بھرمار ہے۔ اس کے علاوہ راجہ بشارت صاحب رات کو جیت رہے تھے 12 بجے تک 1 بجے تک، اور صبح پھر وہ ہار گئے۔ ان سے ملک ابرار صاحب جیتے ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ملک صاحب کی اگر آپ نے فوٹو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا، بہت نیک آدمی ہے، ماتھے پہ محراب ہے، اور یقیناً ان کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے انجم عقیل خان بھی جیت گئے۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے اوپر پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ کچھ گھپلے کا، زمین کا بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ نااہل بھی ہو گئے تھے، اور بہرحال نااہل ہونے سے کیا ہوتا ہے، نااہل ہو کے یہاں پہ آپ اہل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے، یورپین یونین نے، یو کے نے، امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس سارے عمل پر، جو کہ الیکشن کا جو عمل تھا اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔
مختلف قسم کے ٹویٹس بھی آئے ہیں، خبریں بھی آئی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کھنگال لیں، آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیشنل میڈیا میں تو فلسطین کے حوالے سے بھی خبریں آتی ہیں، غزہ کے حالات کے اوپر روزانہ خبریں آتی ہیں، ہزاروں بندہ روز وہاں پہ مارا جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا چیختا بھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ حلقوں سے انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے. جو سب سے انٹرسٹنگ حلقہ ہے جس میں چیلنج کیا گیا ہے وہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف ہارے ہیں، یعنی کہ مانسیرا سے. یعنی کمال یہ ہے کہ جو شخص وکٹری سپیچ دے رہا ہے اس کو خود بھی ایک اپنے انتخاب پہ یقین نہیں ہے، یعنی ایک اپنے حلقہ انتخاب پر ان کو خود بھی وہم ہے. اسی طریقے سے لاہور سے جہاں سے بلاول بھٹو ہارے ہیں وہ بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. باقی حلقوں سے بھی چیلنج ہو جائیں گے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کچھ حلقوں کے حوالے سے 2013 کے انتخابات میں بھی وہ 4 حلقے کھولنے کی بات ہوئی تھی، وہ کرتے کرتے وہ ٹائم بھی پورا گزر گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک بڑی اہم خبر تو نہیں ہے یہ، اس خبر کے 2 حصے، اس میں سے ایک کو آپ خبر کہہ لیں، دوسرا کوئی ایسی خبر نہیں ہے. انتخابات سے پہلے سردار عتیق احمد خان جو کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ میاں نواز شریف سے ملے تھے. سردار عتیق کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو ایک قسم کا الہام ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی. اسی لیے پچھلی بار وہ عمران خان کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور اس بار وہ میاں صاحب کے پاس چلے گئے. ویسے فیصل وارڈا ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر آپ نے حالات حاضرہ کو سمجھنا ہو تو فیصل وارڈا صاحب کو سن لیجئے. ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تمام نجومیوں کی پیشن گوئیوں سے بالکل زیادہ درست بھی ہوتی ہیں اور مصدقہ بھی ہوتی ہیں. فیصل وارڈا صاحب کا ایک بڑا کمال کا پہلو ہے کہ چونکہ وہ بنیادی طور پہ جذباتی انسان ہیں، لہٰذا وہ بات پوری کر جاتے ہیں، اور جہاں پہ کہیں تھوڑی خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے یا کسی بات کو چھپانا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے فلو کے اندر وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو شاید نہ کہنے والی ہوں. لہٰذا ان کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ 100% درست ثابت ہوئیں. آپ میں سے جو لوگ راولپنڈی میں رہتے ہیں، جو لاہور میں رہتے ہیں اور جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال دوں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. راولپنڈی میں مٹھو خان کا احاطہ ہے اور دوسرا سلطان کا کھو ہے. میرے جو ناظرین کھو نہیں سمجھتے ان کے لیے عرض ہے کہ کنواں. یہاں یہ 2 مارکیٹس ہیں، لاہور میں بلال گنج ہے اور کراچی میں شیر شاہ. یہاں بہت اچھا کباڑ کا سامان ملتا ہے اور وہ بعض اوقات الٹریشن ایسی بھی ہو جاتی ہے گاڑیوں میں. آپ میں سے جن لوگوں نے بھی پرانی گاڑیاں رکھی ہوں گی ان کو پتہ ہوگا کہ بعض اوقات سوزوکی مہران کے اندر کسی اور گاڑی کا انجن آ جائے گا، کرولا کے اندر نسان کی گاڑیوں کا کوئی سسپینشن کا کوئی حصہ فٹ ہو جائے گا، کسی جگہ کوئی سٹیئرنگ کسی کے اندر فٹ ہو جائے گا. تو اسی قسم کی کچھ صورتحال اب آپ کو اپنی سکرینز پہ بھی دیکھنے کو ملے گی. آپ کو مبارک ہو عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، یہ دوبارہ سے آپ کو تلقین کیا کریں گے، آپ ان کی تلقین ٹی وی پہ دیکھا کریں گے. اور مجھے عین یقین ہے کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی ان کی خدمات کا صلہ ملے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی اس جو آنے والا جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی. کیا عمدہ کمبینیشن ہے ناظرین. ایک طرف مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، ایک طرف جناب عطا تارڑ صاحب ہیں اور ادھر محترمہ فردوس عاشق اعوان. یقین جانیے آپ کی وکیبلری میں بہت اضافہ ہونے والا ہے. آگے چلتے ہیں.
میاں صاحب نے وکٹری سپیچ کی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 73 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. وکٹری سپیچ جب کی تھی تو وہ کوئی 65 کے قریب سیٹیں ان کے پاس تھیں. جس ایوان میں 134 سیٹوں کے ساتھ آپ سادہ اکثریت حاصل کرتے ہیں، اس میں سے 60-65 سیٹیں جیت کر اگر آپ وکٹری سپیچ کر دیتے ہیں تو اس پر واقعتاً داد دینی چاہیے. میاں صاحب نے بہت اچھا گیٹ اپ بنایا ہوا تھا، بالکل فریش شیو تھی، بہت اچھے بال بنے ہوئے تھے، کوٹ بہت خوبصورت تھا، مفلر بھی بہت اچھا تھا، اور اس بار انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا، یعنی وہ آپ کو پورے نظر آ رہے تھے. نیچے عوام کا ایک ہجوم تھا، بہت بڑا ہجوم تھا، کوئی شک نہیں. یقینی طور پر وہ تمام لوگ جنہوں نے میاں صاحب کو ووٹ ڈالا لاہور کے اس حلقے سے جہاں سے میاں صاحب جیتے ہیں، وہ تقریباً سبھی نظر آ رہے تھے کہ نیچے موجود ہیں. اس تقریر میں میاں صاحب نے ایک اشارہ دیا کہ 10 سال ان کو دیے جائیں، یعنی ان کی جو ارینجمنٹ ابھی ہونے والی ہے، جس قسم کی ارینجمنٹ بھی ہوگی، اس کے لیے 10 سال چاہیے تاکہ وہ پاکستان کو استحکام بخش سکیں. یقین جانیں اگر 10 سال ہو گئے تو اس گاؤں، یقین جانیے کہ اگر 10 سال میاں صاحب کو مل گئے یا میاں صاحب کے زیر نگران بننے والے سیٹ اپ کو 10 سال کی حکومت مل گئی، تو شاید ہی اس ملک کا کوئی گاؤں ایسا بچے کہ جس کے اوپر، جس کی گلیوں کے اندر ایک ایسی چھت نہ ڈال دی جائے کہ جس کے اندر عوام بڑے سکون سے گرمیاں گزار سکیں. اس چھت کا نام ہوگا اوور ہیڈ بریجز. آپ میں سے جتنے بھی لوگ ملتان میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں یا راولپنڈی میں رہتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہاں جو اوور ہیڈ بریجز بنے ہیں، پنڈی کی مئی روڈ تو خیر پوری ہو گئی، اسی طریقے سے لاہور کی فیروز پور روڈ بھی پوری، اس کے اوپر چھت ہے، اس کے نیچے بڑی اچھی پارکنگ بھی مل جاتی ہے، سایہ بھی ملتا ہے. تو یقین جانیں آپ کے بھاگ جاگنے والے ہیں. نئی جو حکومت بن رہی ہے اس کا ذرا منظرنامہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اندازہ ہے کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یعنی کہ MQM پاکستان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. بلوچستان کے جو لوگ کچھ جیت کے آئے ہیں وہاں سے بھی کچھ ارینجمنٹ ہو جائے گا، اور بلوچستان سے ایک اور سیٹ ہے جہاں سے محمود خان اچکزئی صاحب جیتتے ہیں، وہ بھی جیت گئے. تو اس قسم کی ایک آپ کو بہترین قسم کا کمبینیشن ملے گا. یعنی جیسے وہ ہاکی کا ہوتا ہے نا جی، سینٹر فارورڈ، لیفٹ آؤٹ، لیفٹ رائٹ آؤٹ، لیفٹ ان رائٹ ان، گول کیپر. ویسے مجھے لگتا ہے کہ سارے جو سیٹ اپ میں حضرت آصف علی زرداری صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ ان سے اچھا گول پوسٹ کو سنبھال کوئی نہیں سکتا. یہ ہے اب تک کی صورتحال. ولاگ ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، مگر اس سے پہلے بھی ایک گزارش کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز پورا دیکھا کیجئے. میری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنے تجزیات بھی پیش کریں، اور اگر ہمارے پاس کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ بھی پیش کریں. میرے پاس زیادہ خبریں نہیں ہوتی، میرا کام تجزیہ کرنا ہے. جو حالات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو میں کیسے دیکھتا ہوں، میں آپ کی آواز بن کر ان خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک شعر سن لیجئے، مزہ آئے گا آپ کو. حبیب جالب کا شعر ہے. حبیب جالب نے کہا تھا، ملک کا ہر بلاول ہے مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. ویلکم ٹو پیور اینڈ زیادہ پرانا پاکستان. اللہ حافظ.